یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کہا، اے رب، کشادہ کر دے میرا سینہ اور آسان کر دے میرا کام، اور کھول دے میری زبان سے گرہ کو کہ سمجھے میری بات، اور دے مجھے ایک معاون میرے گھر کا، ہارون میرا بھائی، اس سے مضبوط کر میری قوت کو اور شریک کر دے اس کو میرے کام میں، کہ تیری پاک ذات کا بیان ہم کثرت کے ساتھ کریں اور تیرا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کریں، بے شک آپ ہمیں خوب دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، آپ کی درخواست منظور کر لی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے کلام الہی کا شرف حاصل ہوا، ہم کلام ہوئے، اور اس کے بعد منصب نبوت و دعوت دے دیا گیا، اور اللہ کی طرف سے معجزات بھی عطا فرما دیے گئے، تو ان پر نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، اور یہ منصب عظیم کی ذمہ داریاں اسی کی مدد سے پوری ہو سکتی تھیں جو کہ ان آنے والے مصائب اور مشکلات کے اندر ان کا مددگار بھی ہو اور ان کی نصرت بھی کرے، اور اس برداشت کا حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مذکورہ آیات کے اندر اللہ رب العزت سے 5 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری، یعنی میرے سینے کو کھول دے، میرا سینہ کشادہ کر دے، اس میں ایسی وسعت عطا فرما جو کہ یہ سینہ علوم نبوت کا متحمل ہو سکے، اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی طرف سے مصائب اور مشکلات آئیں، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی اس سینے کے اندر موجود ہو۔ دوسری دعا فرمائی، ویسر لی امری، یعنی میرے لیے میرے کام کو آسان فرما دیجئے۔ یہ فہم و فراست بھی نبوت ہی کا نتیجہ تھا کہ کسی کام کو آسان کر دینا ظاہری تدبیروں کے تابع بھی نہیں ہوا کرتا، یہ بھی اللہ رب العزت ہی کی طرف سے توفیق کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر دے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس نبوت و رسالت کے کام کے اندر آسانی کی دعا اللہ رب العزت سے فرمائی۔ تیسری دعا فرمائی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یعنی میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگ جائیں۔ یہ زبان کی گرہ کے حوالے سے بھی موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ مفسرین ذکر فرماتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں ہی موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس موجود تھے، تو اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا۔ فرعون اس بات سے خفا ہوا اور کہا کہ اس نے میری توہین کی ہے۔ فرعون کی اہلیہ آسیہ، جن کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اسے اس چیز کی سمجھ نہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے 2 تشتریاں منگائیں
کہ ایک میں جواہرات رکھے تھے اور دوسرے میں انگارے، دونوں چمک رہے تھے اور دونوں تشتریاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کی گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ان جواہرات کی طرف بڑھا تو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ ان کا آگے کر دیا، جس سے وہ ہاتھ انگاروں کی طرف چلا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ تو اس لکنت کو دور کرنے کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ چوتھی دعا فرمائی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یعنی مجھے میرا معاون عطا فرما دیجئے جو میرے ہی خاندان میں سے ہو۔ پچھلی تین دعائیں اپنے نفس اور ذات سے متعلق تھیں، یہ اگلی دعا چوتھی دعا اس کام سے متعلق تھیں، نبوت اور رسالت کے کام کے اندر معاون، اس لیے کہ اس معاون کے ہونے سے ان کا کام آسان ہو سکتا تھا۔ اس دعا میں موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا معاون طلب کیا، اس میں ایک قید یہ بھی لگا دی کہ من اہلی، جو میرے ہی خاندان میں سے ہو، اس لیے کہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادات اور اخلاق سے آدمی واقف بھی ہوتا ہے، اور طبیعت کے اندر باہمی الفت اور مناسبت بھی ہوتی ہے، جس سے اس کے کام میں مدد ملتی ہے، بشرطے کہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں پر بھی فضیلت حاصل ہو، محض اقربا پروری کا داعیے کے طور پر نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں پہلے تو عام بات فرمائی کہ میرے خاندان میں سے ہو، پھر متعین کر دیا کہ میرا بھائی جو ہارون علیہ السلام ہے، اس کو میں اپنا معاون بنانا چاہتا ہوں، تاکہ میں اس کے ساتھ مل کر رسالت کی کام کے اندر قوت اور مدد حاصل کر سکوں۔ آگے فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یعنی اسے ہارون علیہ السلام کو میرے کام کے اندر آپ شریک کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، مگر ساتھ ہی یہ چاہتے تھے کہ اب نبوت اور رسالت کے اندر وہ ان کے کام میں شریک ہوں، اگرچہ یہ اختیار کسی نبی اور رسول کو نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے لیے نبی اور رسول ہونے کی دعا کر سکے، اس لیے اس کی جدا دعا کی کہ ان کو میرے کار رسالت میں شامل فرما دیجئے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم، یعنی ہارون علیہ السلام اور میں، ہم مل کر نبوت کے کام بھی کریں اور آپ کا ذکر اور تسبیح بھی کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ یہاں فرمایا دعائیں پوری ہوتی ہیں، ان سب دعاؤں کے قبول ہو جانے کی بشارت اللہ رب العزت نے آخری آیت کے اندر دے دی، اے موسیٰ علیہ السلام جو کچھ آپ نے مانگا وہ تمام چیزیں آپ کو عطا فرما دی گئیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت میں شریک کرنے کی دعا کیوں مانگی؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 یا 4 سال بڑے تھے، اور 3 سال پہلے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وفات پائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائیں ان کے اندر ایک دعا یہ بھی تھی کہ ان کو کوئی نائب اور کوئی معاون جو ہے وہ مل جائے جو ان کی مدد کر سکے، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اس وجہ سے فرمایا تھا کہ کسی کام کو پورا کرنے کے لیے اور بڑے کام کسی مہم کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کے معاونین ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ معاونین اس کے مقصد اور منشا کے مطابق مل جائیں تو وہ کام آسان ہو جایا کرتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو جائے تو وہ معاملہ مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ نبوت و رسالت کے کام میں معاون کے طور پر شامل کرنے کی دعا اللہ رب العزت سے فرمائی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔